کہ آپ لوگ تقریر سننا چاہتے ہیں یا تنظیمی بریفنگ لینا چاہتے ہیں؟ تنظیمی بریفنگ چاہیے، کیونکہ تقریر تو یقیناً مقرر حضرات کرتے ہیں، اور اہل سنت میں بڑے سے بڑے مقرر حضرات پڑے ہیں، اور یقیناً آپ اور میں ہم تقریر سنتے رہتے ہیں. تقریر سن کر بھی یقیناً فائدہ ہوتا ہے. ان کو کم کریں. تقریر سن کر بھی یقیناً فائدہ ہوتا ہے، لیکن تنظیمی جو بریفنگ ہوتی ہے وہ خالصاً تنظیم کے کام کو چلانے کے لیے ہوتی ہے، کہ تنظیم کے کام کو کیسے مینٹین کرنا ہے، تنظیمی کام کو آگے کیسے بڑھانا ہے. کوئی بھی تنظیم ہو، کسی بھی طرح کی تنظیم ہو، چاہے زبان کے حوالے سے وہ تنظیم ہو، چاہے مذہب کے حوالے سے ہو، عقیدے کے حوالے سے ہو، سوشل سماجی حوالے سے ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، اس کو چلانے کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپ کا جو گھر ہے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے بھی ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے. لیکن جو ساتھی برسر روزگار ہیں، حلال روزی کماتے ہیں، وہ جو ان کو وہاں سے سیلری ملتی ہے وہ اپنے گھر پر دیتے ہیں، اور گھر میں جو بیگم ہوتی ہیں وہ اس کا بجٹ بناتی ہیں اور ایک سسٹم کے تحت اس گھر کو چلاتی ہیں. ایسے ہی ہے. تو تنظیم کو چلانے کے لیے بھی سسٹم درکار ہوتا ہے. سسٹم کے تحت اگر کام کریں تو یقیناً ترقی ملے گی، اور اگر سسٹم سے ہٹ کر کام کریں، اپنی مرضی سے کام کریں تو ترقی نہیں مل سکتی. یقیناً جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں سب مسلک کی محبت میں کام کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ مجھے آپ لوگوں کی محبت نظر آ رہی ہے. مسلک کی محبت میں کام کرنا چاہتے ہیں. مثلا کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جان اپنی دینا چاہتے ہیں، خون اپنا بہانا چاہتے ہیں، اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں، محنت بھی بہت کرتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ رزلٹ نہیں آتا. یہ میرپور خاص یقیناً سنیوں کا گڑھ ہے. میرپور خاص میں اگر اہل سنت والجماعت کا اور وہ بھی سنی تحریک کا اجلاس ہو تو میں سمجھتا ہوں اس روڈ پر جگہ نہیں ملنی چاہیے. مجھے دیکھ کر نہایت ہی افسوس ہوا کہ میرپور کا اجلاس ہے اور گنتی کے ساتھ ہی بیٹھے. لیکن اس میں کوتاہی ذمہ دار کی نہیں ہے، اس میں کوتاہی کمیٹی کی نہیں ہے، اس میں ایک سیکٹر کی کوتاہی نہیں ہے، اس میں ایک یونٹ کی کوتاہی نہیں، اس میں سب شامل ہیں اس کوتاہی میں. اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کتنا ورک کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، اپنی تنظیم سے کتنے مخلص ہو کر کام کرتے ہیں. جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہر ساتھی اپنے ذمے، ایک مثال کے طور پہ بات کروں، اگر ہر ساتھی اپنے ذمے یہ ڈیوٹی لگا لیتا کہ یار مجھے 5 نئے ساتھی لے کر چلنے، مثال کے طور پہ اگر 100 افراد بیٹھے ہیں اور 5 کے حساب سے اگر وہ لے کر آتے تو کتنے ہو جاتے؟ 500 ہو جاتے. لیکن تعداد بڑھتی نا. لیکن افسوس کہ وہ تعداد بیٹھی ہے جو ہمیشہ سے ہوتی ہے، جو ہمیشہ سے کام کرتے ہیں. یہ کب سوچیں گے کہ کام کو بڑھانا کب ہے؟ افرادی قوت کیسے بڑھے گی؟ اہل سنت کے مسائل حل کرنے کے لیے سنی تحریک چلی، تو اہل سنت کے مسائل اس طرح سے تو حل نہیں ہو سکتے جس طرح ہم ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جسے لوگ عرف عام میں بریلوی کہتے ہیں. لیکن ہم بریلوی ہیں، ہمیں اس میں فخر ہے الحمدللہ کہ ہم بریلوی ہیں. اسی طرح سے دوسرے اور فرقے ہیں، جیسے شیعہ حضرات ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں. یقیناً پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کا حصہ ہیں، اور ملک پاکستان میں اور اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے کہ اقلیتی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تحفظ بھی فراہم کیا جائے اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے، اور وہ اپنی عبادات یا اپنی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں وہ آسانی سے کر سکتے ہیں، وہاں پر اپنا گزارا کر سکتے ہیں. لیکن جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اکثریت ہے وہ ہمارے فرقے کی ہے، یعنی کہ جس عقیدے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، بریلوی اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، تعداد ہماری ہے، لیکن ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے مستقل. یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے سلیم بھائی نے سنی تحریک کا قیام عمل میں لے کر آئے اور ایک سنی تحریک بنائی کہ اہل سنت کی کوئی دفاعی تنظیم ہونی چاہیے. یہ باتیں جو بہت باریکی نظر سے دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگی، وہ اس بات کو ضرور سمجھتے ہوں گے.
یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ 90 سے پہلے، اگر 90 سے پہلے کی دہائی میں چلے جائیں، جب روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، جب روس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی امریکہ کے ایما پر، لیکن یہ ایک بڑی لڑائی تھی، جس کو بولتے ہیں نا 2 ہاتھیوں کی لڑائی میں خرگوش مارا جاتا ہے، وہ پیر کے نیچے آ جاتا ہے، یہ اس طرح کی لڑائی تھی۔ رشیا سپر پاور تھا، امریکہ سپر پاور بننا چاہتا تھا، اس کو سپر پاور بننے کے لیے یقیناً جو موجودہ سپر پاور تھا اس کو کلیش کرنا ضروری تھا، اس کو توڑنا ضروری تھا، اس کو ختم کرنا ضروری تھا۔ اس نے اپنے پلان کے تحت، اس نے اپنے ایک مشن کے تحت روس کو توڑنے کے لیے اس نے پاکستان کے اندر اور مسلم ممالک کے اندر بے شمار لوگوں کو انہوں نے خریدا، پیسہ لگایا، اور پھر ان کو جہاد کے نام پر جہادی تنظیمیں بنائی گئیں، مجاہدین کو جمع کیا گیا، مجاہدین تیار ہوئے، اور اس وقت جو جہاد چل رہا تھا روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس سے روس سپر پاور جو اس کا دعویٰ تھا یا عملاً سپر پاور تھا وہ ختم ہو گیا اور امریکہ سپر پاور بن گیا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر نہیں آ رہی ہے تو میں دوبارہ بتا سکتا ہوں، کیونکہ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آپ سنی تحریک کے کارکنان ہیں، آپ سے کوئی اگر پوچھے یا آپ سے کوئی اس مسئلے پہ بحث کرے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ معاملات، اصل معاملات ہیں کیا۔ تو جب روس کے اندر جہاد ہو رہا تھا، روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، اس وقت جو لوگ تھے یقیناً وہ ایک الگ شخصیات تھے، ان کے نام الگ تھے، آج بھی ہیں، بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے، بہت سے شہید ہو گئے، بہت سے آج بھی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب امریکہ کامیاب ہو جاتا ہے تو 1996 کی بات ہے، غالباً 1996 میں طالبان کی حکومت آ جاتی ہے، طالبان کی حکومت آ جاتی ہے اور وہ افغانستان پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اب طالبان جو طالبان ہوتے ہیں یعنی کہ طالب علم، وہ کس کے طالب علم تھے؟ لیکن ان کے استاد تو ہوں گے۔ اگر ایک میں اپنے آپ کو طالب علم بولوں تو لیکن میں اگر طالب علم ہوں تو میرا استاد کون ہے؟ جو رشیا کے خلاف جہاد میں حصہ لے رہے تھے وہ استاد تھے، ان کے بڑے بڑے مدارس تھے، اس میں اہل سنت کے بھی لوگ تھے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جو طالب علم تھے، جو اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں، طلبہ بولتے ہیں اپنے آپ کو، طالبان کہتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالبان نے اپنے استادوں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا اور انہوں نے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ اب آپ لوگ ہیں، یقیناً کم عمر ہے، تجربہ کم ہے، کیا آپ میر پور خاص میں اگر کسی کی حکومت ہے یا کسی کا ایک نظام ہے اس پر قبضہ کر سکتے ہو؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کے اوپر اگر ہاتھ رکھ دیا جائے، آپ کو پیچھے سے تھوڑا سا پش اپ مل جائے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہو۔ تو یہی اس وقت ہوا، طالبان کو 1996 میں افغانستان کے اوپر اس کا قبضہ کروایا گیا، اور جو ان کے استاد تھے ان کو شکست ہو گئی طالبان کے ہاتھوں۔ تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ جو استاد تھے، جو جنہوں نے رشیا کو توڑا، وہ اپنے شاگردوں سے کیسے مار کھا گئے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ اپنے شاگردوں سے کیسے مار کھا گئے۔ تو امریکہ، لوگ کہتے ہیں امریکہ کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ امریکہ تو کرے گا، کیونکہ ایک آدمی ہمیں پتا ہے دشمن ہے، وہ سپر پاور بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا پر حکومت کرے۔ اب جس کی سوچ یہ ہو کہ میں پوری دنیا میں حکومت کروں گا تو یقیناً وہ تو الٹا سیدھا کرے گا، حکومت ایسے تو نہیں مل جائے گی اس کو۔ لیکن دیکھنا جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں استعمال کون ہو رہا ہے۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے، سپر پاور ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، یقیناً یہودی اور کیا نام ہے نصرانی جو لابی ہے وہ اس کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ تو وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ مسلمان کبھی ترقی کرے یا مسلمان مضبوط ہو یا مسلمان اپنی آبادی کو بڑھائے، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ تو وہ تو چاہتے یہی ہے کسی طریقے سے پاکستان کو اپنی کالونی بنا لی جائے، وہ تقریباً ہے بھی کہ پاکستان میں ہمارا راج چلے، تو وہ تو کرے گا۔ لیکن اس کو یہ کام اس کا آسان کرنے کے لیے اس کا ساتھ کون دے رہا ہے، اس چیز پر نظر رکھنی چاہیے، اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ امریکہ کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے کر رہا ہے، اس کو تو کرنا ہے، وہ کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی مذمت کریں یا اس کا ساتھ دیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں نے اس پہ حکومت کرنی ہے، میں نے اس پہ قبضہ کرنا، وہ تو کر کے رہے گا بھائی، اس کو تو کچھ بھی کرنا پڑے۔ لیکن جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں انہوں نے کس کو استعمال کیا؟ آپ میڈیا، اگر میڈیا سے آپ تھوڑے بہت شوق رکھتے ہیں، ٹی وی پر بیٹھتے ہیں دیکھنے کے لیے خبریں یا تجزیے، تو یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ امریکہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ رشیا کے خلاف ہم نے اربوں ڈالر دیے، اور ہم نے طالبان کو، ہم نے مجاہدین کو ہم نے بنایا، ہم نے ان کو سپورٹ کیا، یہ بات وہ کہتے ہیں۔ تو یقیناً انہوں نے لوگوں کو پاکستان کے اندر، پاکستان کے لوگوں کو استعمال کیا، اور انہوں نے بتایا اس بات کو کھل کر، بولا کہ وہابی جو فرقہ ہے اس کو ہم نے استعمال کیا۔
اب سوچنے کی